بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر بڑے بے رحم اور سخت دل اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسی کو بجا لاتے اور کرتے ہیں۔ ہر حال میں ہم حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہیں، اس کی توحید اور یکتائی کے ترانے گاتے ہیں۔ ہم اسی سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، ہر حال میں ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور استعانت چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہی سے دوچار کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلے 2 جمعے کے خطبے میں سورہ ہود کی 2 آیات کی روشنی میں یہ سنتے رہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب کب بھیجتا ہے، آفتیں کب بھیجتا ہے۔ جب قوموں کے اچھے لوگ بھی بھلائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں تو پھر اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے، جو آفتیں آتی ہیں عذاب کی شکل میں، وہ سب کو اپنی پکڑ میں لے لیتی ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے سے بچو، اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں اور گنہگاروں کو لاحق نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ان 2 آیتوں کی روشنی میں سامنے آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ انسانی آبادی میں خوب کثرت کے ساتھ زیادہ بڑی تعداد اور سنکھیا میں دوسروں کو بھلائی سکھانے والے اور برائی سے روکنے والے رہیں، اور جو دنیا کی خوشحالی اور دنیا کے مزے کے پیچھے پڑ کے رہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیا ہے، مجرم قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور بتایا، اپنی سنت اور اپنی عادت بتا دی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔
تمہارا رب انسانی آبادی کو، انسانی بستیوں کو ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے ہلاک و برباد نہیں کرتا، جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ نیک چلن ہوں، اصلاح اور سدھار کے کام کرنے والے ہوں۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے اور اس کو سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو خیر امت، سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اور سب سے بہترین امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اخرجت للناس۔ سب سے بہترین امت کے افراد اور لوگ صرف اپنے ذاتی اور نجی مفاد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور انسانیت کو سب سے بڑا فائدہ پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کی فکر کی جائے، اللہ کی توحید کی دعوت سب تک پہنچائی جائے، اللہ کی توحید بتائی جائے، ظلم و ناانصافی کا انجام بتایا جائے۔ یہ انسانیت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے جس کو اس امت نے بھلا دیا ہے، اور امت محمد اس بات کا ذمہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، سورہ تحریم کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ ابھی پیش کی گئی، آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس آیت کا بھی مضمون یہی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن خود اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے اور ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر کرے۔ ہم بڑے خوش ہیں، خوش رہنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، مغفرت کی، بخشش کی، لیکن کچھ کرنے کے بعد صرف امید ہی امید نہیں۔ اب یہ امت اپنی جہالت کی وجہ سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے یہود و نصارہ کی طرح کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی کردار، ہماری کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی دین کے تعلق سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہی وہ غفلت اور خوش فہمی یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یہ دونوں قومیں گمراہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صفائی کے ساتھ اعلان کیا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، موٹی سی بات ہے، 2 2 4۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں خوب کثرت سے یہ ٹکڑا آیا ہے، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے ایمان کا واسطہ دے کر، ایمان کی دہائی دے کر۔ خوب سنتے ہیں اور الحمدللہ سن کر کے اس ٹکڑے کا ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایمان لا چکے ہو، ایمان تم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور تم یہ نہ سوچ لینا کہ صرف ایمان لانے سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، رب مان لیا، خالق مان لیا، نفع اور نقصان پہنچانے والا مان لیا،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا، قرآن کو اللہ کی آخری مقدس اور پوتر کتاب مان لی، جنت و جہنم پر ایمان لے آیا، قبر کی زندگی پر ایمان لایا، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا، حساب و کتاب پر ایمان لایا، ان سب کو مانا لیکن کچھ کیا نہیں، تو ماننے سے صرف تمہاری نجات نہیں ہو جائے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ ان ساری باتوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ان تقاضوں کو حتی المقدور اپنی طاقت اور حیثیت بھر پوری کرنی پڑے گی۔ اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، خود کو بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ ایمان لانے کے باوجود بھی ہمارے عمل اور ہمارے کچھ کردار اور ہماری غفلت ایسی ہے جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ قوا انفسکم، خود کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کے لوگوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ۔ صرف ایمان لانے سے نہیں بچ پاؤ گے، بچانے کی فکر کرنی پڑے گی خود کو۔ کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وہ ذمہ داری ہے جس میں ہم سب سے زیادہ غفلت اور لاپرواہی کر رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں، فتنے کے ماحول میں، جبکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا جہنم کی راہ پر چل رہی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کریں اور دنیا کے لوگوں کو بچانے کی فکر کریں جس میں جلنے والے انسان اور ایندھن ہوں گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن کریم سننے کے بعد اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کیجئے۔ قرآن کریم میں نبیوں کے جس اسوے اور عمل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس اسوہ اور نمونے اور آئیڈیل کو اپنے سامنے رکھیے کہ نبیوں نے اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی ہدایت کی کیسی فکر کی۔ آج ہمیں دنیا کے تعلق سے اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بڑی فکر رہتی ہے، اور فکر کرنا کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کی فکر کی جائے اور یہ اولاد آخرت میں ہمارے کام آئے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کی طرف سے کچھ ہمیں ثواب ملے، اس کی فکر ہمیں بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد بھی یہ خونی رشتے قائم رہیں گے، اور کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر آرزو جنتیوں کی پوری کی جائے گی، لیکن ایک آرزو پوری نہیں ہو پائے گی۔ وہ آرزو کیا ہے؟ اگر کسی کے پریوار کا آدمی اپنی اولاد میں سے ہو یا ماں باپ میں سے ہو یا اور کسی دوسرے رشتے سے ہو، اگر وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے
تو صرف آرزو اور تمنا کی بنیاد پر اس کو جنت میں جنتیوں سے لا کر کے نہیں ملایا جائے گا. اس کے لیے چاہیے ایمان اور ایمان کے مطابق عمل. سورہ طور کی آیت پڑھ لیجئے گا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لایا تو اس پریوار کو اللہ رب العالمین ایمان کی وجہ سے جنت میں ملا دے گا. اور اپنے پریوار کے جب سارے لوگ ایک جگہ ہوں گے تو بڑی خوشیاں ہوں گی نا. وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ. اور کسی کے عمل اور کسی کی نیکی سے کچھ کٹوتی نہیں کی جائے گی, کمی نہیں کی جائے گی. تو نبیوں نے اس بات کی فکر کی. نبیوں کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارا پورا پریوار ہمارے ساتھ جنت میں رہے. نبیوں نے اپنی قوموں کی فکر کی. آج ہمیں اپنے پریوار کی بڑی فکر ہوتی ہے, فکر ہونی چاہیے. رشتوں کو خوب نبھانا چاہیے جائز طریقے پر. قوم کی بھی فکر کرو لیکن اس طرح سے فکر کرو جس طرح سے قوم کی فکر نبیوں نے کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے کیسے فکر کی. کیا یہ نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ حضرت نوح پہلے رسول ہیں, صاحب شریعت نبی اور رسول ہیں. عذاب کے آثار ظاہر ہو چکے. نوح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا کافر ہے, ایمان نہیں لایا ہے نوح پر, لیکن خطاب دیکھیے یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. پتہ یہ چلا کہ کفر و ایمان کی وجہ سے رشتہ بدلتا نہیں ہے. اے میرے پیارے بیٹے, دین بتانے والے کی زبان میں مٹھاس اور شیرینی ہونی چاہیے, چاشنی ہونی چاہیے. بول اور کلمات اچھے نکلیں. آؤ ہمارے ساتھ میرے بیٹے, آ جاؤ ہمارے ساتھ. آج اللہ کے دشمنوں اور کافروں کے ساتھ نہ رہو, نہیں تو بچ نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کی قسمت میں گمراہی لکھ دی تھی, بات نہیں مانی. اور نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے وہ غرق آب ہو گیا. پانی میں ڈبو کر کے قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا. حضرت نوح علیہ السلام نے آخری ایک مرتبہ درخواست کی کہ میرے رب, میرا بیٹا میرے پریوار کا, میری فیملی کا ایک ممبر ہے, بیٹا ہے میرا. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگ واقعے سے نتیجہ اخذ نہیں کرتے ہیں, رزلٹ کیا ہے. کہتے تو بہت پرانی بات بتائی گئی, آج بہت پرانی بات بتائی گئی. ایسا کہنا قرآن اور حدیث کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے. قرآن و حدیث کی باتیں پرانی نہیں ہوتی ہیں. آخری درخواست کی نوح نے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ جواب ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کے تعلق سے, اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے افراد کے تعلق سے, اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ. نوح تیرے بیٹے کا عمل اور کردار اچھا نہیں ہے, بھلے تیرا بیٹا ہے. دیکھو, غور کرو, جائزہ لو, اپنے اپنے جگر پاروں اور نور نظر کے
اعمال و کردار کا کہ وہ کس کردار کے ہیں۔ اولاد کی بڑی فکر کرتے ہو، کرنی بھی چاہیے، خوب فکر کرو، لیکن ہدایت کی فکر، نیک چلن ہونے کی فکر کتنی کرتے ہو؟ جلیل القدر نبی کی درخواست کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھکرا دیا کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ آج تیری یہ درخواست اے نوح نہیں سنی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دادا اور پوتا بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ دادا اور پوتا دونوں اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر کر رہے ہیں۔ دادا اللہ کے خلیل، بڑے جگری دوست اللہ کے، اللہ نے خود گواہی دی، ہم نے جو جو ابراہیم کو حکم دیا سب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پوتے یعقوب جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا، اللہ ہی صحیح تعداد جانتا ہے، کتنا پاکیزہ اور پوتر نسل اور پیڑھی ہے، غور کرو۔ فکر کاہے کی ہے؟ ہمارے بچے اور ہم سے چلنے والی نسل اور ہماری ذریت میں سے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، اے میری اولادو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے اور پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فلا تموتن، پڑھنے میں سننے میں بھاری لگ رہا ہے نا لفظ، معنی بھی بھاری ہے۔ جب لفظ بھاری ہوتا ہے عربی زبان کا تو معنی بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ فلا تموتن، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تمہیں ہرگز موت نہ آئے۔ ابراہیم اور یعقوب کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے، مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہنا، مسلمان رہنا۔ اس بات کی ہمیں کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے ہمیں کہ تا دم حیات ہماری اولاد، ہماری نسلوں سے ہماری نسلوں سے پیدا ہونے والے بچے ہدایت پر قائم رہیں، اس بات کی کتنی فکر ہے۔ فتنے کے اس دور میں دنیا بڑی رنگین ہو چکی ہے، بڑی پرفریب ہو چکی ہے، اور پروپیگنڈے اور فتنے بالخصوص مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا نہیں برپا کیے جا رہے ہیں۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ امت مسلمہ کو دین سے برگشتہ کیا جائے۔ یہی وہ مذہب اور دین ہے، دین اسلام، جس پر مرتے دم تک قائم رہنے کی نصیحت و وصیت کی نبیوں نے اپنی اولاد کو۔ جس دین اور دھرم سے دنیا کی باطل طاقتوں کو خوف اور اندیشہ ہے، کسی اور مذہب سے نہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی نام پر جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کو گمراہ کرنا ہے اور بہکانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس پرفتن دور میں ابراہیم اور یعقوب
کی سنت پر عمل کرو، ابراہیم و یعقوب کی زندگی کو سامنے رکھو۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کو، یا بنی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک اس دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا، حالات جیسے بھی ہوں۔ بڑے فتنے کے حالات ہو سکتے ہیں، بڑی آزمائش کے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان جو تم کو دی ہے، اس جان کا نذرانہ تمہیں دین کے لیے پیش کرنا پڑے، اس جان کو دین کی خاطر تمہیں قربان کرنی پڑے، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو تب بھی دین سے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ ایک جان ملی ہے، ایک بار نکلے گی اس شریر سے بس، اور ٹھیک اسی طرح سے نکلے گی، اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے کیسے بچائیں جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، مانسکتا اور سمجھ میں اور مینٹلیٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس ہم دنیا کی خوشحالی کے لیے فکر کریں، ہمیں دنیا کی خوشحالی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ہم دین کی فکر نہیں کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار رہے گا ہر حال میں۔ اور اللہ اپنے مددگاروں کو، اپنے خاص بندوں کو کسی بھی صورت میں ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج جو ہمارے حالات ہیں پوری دنیا میں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ حالات کے امن و شانتی کے لیے اور حالات کی تبدیلی کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی نجات کی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی نجات کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی نجات کی فکر کریں، اپنی قوم کی نجات کی فکر کریں، اور اس سے بڑھ کر جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ ہونے کے ناطے، ساری انسانیت کی ہدایت اور نجات کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، یقیناً وہی توفیق دینے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔